السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے معذور افراد کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے میری ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس کے اوپر کافی لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں یہ کیسے بنے گا۔ ٹک ٹاک کے اوپر بھی میں نے تھوڑا بہت بتایا تھا، مگر وہ وہاں تفصیلاً یا بڑی لمبی ویڈیو لوگ نہیں دیکھتے، اس لیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو ادھر یوٹیوب کے اوپر بتاؤں کہ وہ کیسے بنے گا۔ تو جناب، وہ بنتا ہے ہاسپٹل کے اندر، سوشل ویلفیئر کے دفتر کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے، وہاں آپ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل کرتا ہے معذور کا، معذور کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ پیدائشی ہو اس کا بھی بن سکتا ہے، اگر بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے کسی کا کوئی جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے معذور ہو گیا ہے یا کسی کا حصہ کوئی ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آنکھ والا جو ہے اس کا میرے خیال میں نہیں ہوتا جہاں تک مجھے معلوم آتا ہے، باقی اگر ایک آنکھ کسی کی مکمل ڈیمیج ہے اور دوسری آنکھ سے بھی اس کو آدھا نظر آتا ہے تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گا۔ باقی عمر کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں کسی بھی عمر کا معذور ہے وہ معذور سرٹیفکیٹ بنوا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک گھر کے اندر، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر کے اندر ایک سے زیادہ معذور ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ ان کو 10,500 روپے دے رہی ہے، اسی طرح جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے آتے ہیں 3 مہینے کے بعد، اسی طرح ان لوگوں کی بھی قسطیں آتی ہیں۔ تو اس کے طریقہ کار مختلف ہیں، مختلف جگہوں پہ۔ ہمارے ضلع کے اندر جو ہے، ضلع کا جو DHQ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر بھی سوشل ویلفیئر کا دفتر ہے۔ بہاول نگر میں تو شہر سے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاسپٹل سے باہر ہے، عدالتوں کے پاس، وہاں پر آپ جائیں، وہاں اپلیکیشن دیں تو وہ آپ کو پھر DHQ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر ریفر کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، متعلقہ ڈاکٹر کے پاس۔ وہ ڈاکٹر اسی دن اس بندے کا میڈیکل کر کے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ اس ادارے کو واپس بھیج دیتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ کو کسی بھی فوٹو اسٹیٹ کی دکان کا نام بتایا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو 1 مہینے کے بعد اس کا جو ہے مزدوری کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ مزدوری کا سرٹیفکیٹ دکھا کر اپنا ID کارڈ جو ہے، وہ بھی ویل چیئر کا نشان ہوتا ہے، اس کے اوپر مزدوری کا ایک نشان ہوتا ہے باقاعدہ اسپیشل۔ اور جو معذور افراد ہیں ان کا ID کارڈ، بھلا ان کی کوئی بھی عمر ہو، بے شک کوئی 5 سال کا بچہ ہے تو اس کا بھی جو ID کارڈ ہے وہ لائف ٹائم بنتا ہے، تا حیات بنتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں بنوانا پڑتا۔ اور اگر کسی کے پاس مزدوری کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ گیا ہے نادرا کے دفتر اپنا ID کارڈ بنوانے، تو اس کو بھی کسی لائن میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا دکھائے گا ان کو مزدوری کا کارڈ اور اس کا کام جو ہے پہلے کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تحصیل چشتیاں کے اندر جو ہے THQ جو ہے تحصیل چشتیاں کا ہاسپٹل، وہاں پر اپنا سوشل ویلفیئر کے دفتر کے اندر آپ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے۔ پھر مہینے کے اینڈ پہ وہ لوگ میڈیکل کا ایک دن خاص ہوتا ہے، وہاں پر ڈیلی میڈیکل نہیں ہوتے۔ بہاول نگر کے اندر ڈیلی بیس پر ہوتے ہیں، مگر چشتیاں کے اندر جو ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ میڈیکل ہوتا ہے۔ پھر ساری فائلیں جو ہیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں، پھر سب لوگوں کو ایک ہی دن بلا کر ایک دن پہلے اطلاع دی جاتی ہے اور اگلے دن ان کے میڈیکل ہوتے ہیں۔ پھر میڈیکل ہونے کے بعد 1 مہینے کے اندر ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی کے تھرو، اسی کو ہی ہمت کارڈ کہتے ہیں۔ جب مزدوری کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے تو پھر بن جاتا ہے ہمت کارڈ۔ جب ہمت کارڈ بنتا ہے، اگر کوئی مزدور بندہ ایسا ہے کہ وہ خود آ کر پیسے لے سکتا ہے تو وہ اپنا خود کا نام رجسٹر اور موبائل نمبر کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں لوگ جو کہ خود بار بار شہر چکر نہیں لگا سکتے تو وہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو جو ہے نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ جب اس کی قسط آتی ہے تو وہ بندہ پھر وہ پیسے وصولتا رہتا ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ دوبارہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں دوبارہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا۔